علیکم، میں ہوں نمرہ سہیل، آپ دیکھ رہے ہیں الگ نیوز۔ عبدالستار ہمارے ساتھ ہیں۔ عمران خان قومی ہیرو ہیں، مخالفین بھی مان گئے۔ جاوید ہاشمی اور جواد احمد کے درمیان اس بات کو لے کر لڑائی ہو گئی ہے۔ لڑائی یا پھر یہ کہیں کہ دونوں بحث و آمنے مباحثہ ہو سامنے گیا ہے، آ ہاں۔ چکے ہیں۔ جواد احمد صاحب نے ایک ٹویٹ کیا، وہ یہ تھا کہ 2 مہینے پہلے جاوید ہاشمی نے مجھے کہا کہ عمران بڑا گھٹیا آدمی ہے اور میں نے ان سے اتفاق کیا۔ آج یہ 4تھی دفعہ اپنی سیاسی پوزیشن بدل رہے ہیں، مگر میں اپنی بات پر پہلے بھی قائم تھا اور اب بھی قائم ہوں کہ عمران بڑا گھٹیا آدمی۔ عمران خان صاحب کے بارے میں بات کر رہے ہیں جواد احمد صاحب، اور اس کے رپلائی میں پھر جاوید ہاشمی نے یہ لکھا کہ جواد صاحب آپ کی رائے کا احترام ضرور ہے، مگر کسی قومی رہنما کے لیے تو دور کی بات، میں آج تک اپنے کسی بدترین مخالف کے لیے بھی ذاتیات پر نہیں آیا۔ براہ مہربانی اس غلط فہمی کو درست کر لیں۔ کیونکہ ورڈ گھٹیا ظاہر ہے بہت بڑا استعمال۔ دیکھیے اگر لیکن وہ ٹھیک ہے، آپ نے کسی کو بولا ہو تو کوئی آپ کو منسوب کرے نا۔ جاوید صاحب اب پھر لکھتے ہیں، جواد صاحب بہت ہی کوئی وہ لکھتے ہیں کہ جاوید صاحب میں بھی آپ کا احترام کرتا ہوں مگر عمران خان کا بالکل احترام نہیں کرتا۔ آپ سے میری مختصر سی بات یاسر شامی کے فون پر ہوئی تھی اور آپ نے اس وقت عمران خان کے خلاف ہی بولا تھا۔ مجھے یہ لفظ گھٹیا بھی یاد ہے، مگر ہو سکتا ہے کہ شاید وہ میں نے کہا ہو، مگر میں نے جو بھی کہا اس وقت آپ نے مجھے جھٹلایا نہیں تھا بلکہ تائید کی تھی، بلکہ یاسر نے میری بات اپنے فون سے آپ کے ساتھ یہی کہہ کر کروائی تھی کہ میں عمران خان کے خلاف کھل کر بولتا ہوں۔ اس وقت آپ یاسر کے ساتھ تھے۔ دیکھیے اگر کوئی کسی کو بولتا ہے تو وہ اس کا ضامن تو وہ ہوگا نا جو بولنے والا ہے۔ اب وہ کیسے مانے؟ مثال کے طور پر آپ میرے سامنے یا میں آپ کے سامنے ہوں، میں کوئی بھی بات کر دیتا ہوں یا آپ کوئی بھی بات کر دیتی ہیں، تو میری بات کا ذمہ دار میں، آپ کی بات کی ذمہ دار آپ۔ ایسے کیسے ہو سکتا ہے کہ یاسر شامی یا پھر 4 دیگر لوگ آئیں اور یہ بات کریں جاوید ہاشمی صاحب کے بارے میں؟ اس کے بعد پھر یہ ایک لمبی کہانی ہے، اس کو یہاں سے کٹ کرتے ہیں اور ہم آ جاتے ہیں کیا واقعی ایسا ہوا ہے۔ پھر جاوید ہاشمی صاحب نے کہا کہ آپ سے میری بات 2 ماہ پہلے نہیں بلکہ 3 سال پہلے اکتوبر 2020 میں ہوئی تھی۔ اب ایک بات بتائیں کہ آپ کو اپنا کوئی ایونٹ 2 مہینوں والا جو یاد ہوگا وہ اتنا دور ہو جائے گا کہ 3 سال پہلے آپ اس کو جوڑ لیں؟ آپ فرق چیک کریں، 3 سال اور 2 ماہ۔ 3 سال اور 2 ماہ جاوید ہاشمی صاحب کو یہ بات یاد ہے کہ 3 سال پہلے دیکھیے وہ بات ہوئی ہے۔ چھوڑ دیں اس کو کہ بات پتہ ہے نہیں پتہ، لیکن 2 مہینوں میں اور 3 سال میں کیا فرق ہی نہیں ہوتا؟ کہ اتنا بڑا فرق نہیں ہوتا کہ 2-4 مہینے کا فرق ہو تو 1-2 دن کا فرق، 1-2 سیکنڈز کا فرق نہیں ہے، 1-2 ہفتوں کا فرق نہیں ہے، 2 مہینے ہیں ایک جگہ اور ایک جگہ ہے 3 سال۔ تو جاوید ہاشمی نے اور وہ مہینہ بھی بتا رہے ہیں جاوید ہاشمی صاحب کے اکتوبر 2020۔ شکر ہے انہوں نے دن نہیں لکھا، ٹائم نہیں لکھا، ورنہ یہ بھی بتا سکتے تھے۔ میں عمران خان کی تب کی سیاست کے خلاف تھا، اور عمران خان صاحب کی تب کی سیاست وہ یہ سمجھتے تھے کہ عمران خان سے بلایا گیا ہے جاوید ہاشمی صاحب۔ غالباً 10 یا 20 سیکنڈز کی بات یاسر شامی نے کروائی، یعنی یاسر شامی کے توسط سے آپ سے میری بات ہوئی 10 سے 20 سیکنڈز، اور آپ نے اس 10-20 سیکنڈز کو نہ جانے کتنے کوئی آرٹیکل نما ٹویٹ کر دیے ہیں اس پہ۔ اور اس کے بعد لیکن وہ یہ گفتگو نہیں جس کا آپ ذکر کر رہے ہیں۔ آج 3 سال بعد جب قوم عمران خان کو ہیرو مان چکی ہے اور میں بھی سمجھتا ہوں وہ قومی ہیرو بن چکا ہے، اس بات کو میرے ریفرنس سے دینا جس کا وجود بھی نہیں ہے، وہ آپ کے شایان شان نہیں ہے، یہ آپ کو سوٹ نہیں کرتا کہ آپ ایسے کریں۔ یعنی 3 سال 2 مہینے یہ تو بہت بڑی ایک، یہ تو نہیں ہو گیا نا کہ یار یہ مارجنل کوئی ایرر ہو گیا ہوگا، یہ کوئی مشین تو نہیں بتا رہی۔ یہ جواد احمد صاحب اتنا بڑا لفظ ان سے منسوخ کر دینا جب انہوں نے کہا بھی نہیں ہے، وہ یہ کہتے ہیں جاوید ہاشمی صاحب، اور ایسے ہی بالکل ایسے ہی ہے۔ تو دیکھیے یہ تمام تر باتیں، آپ عمران خان صاحب کی سیاست سے اختلاف کریں، آپ عمران خان صاحب کی سیاست سے اتفاق کریں، یہ آپ کا اپنا ہے، اور لیکن اس میں لفظ گھٹیا، لفظوں کا چناؤ بہت بہتر ہو سکتا تھا۔ لفظوں کا جو چناؤ ہے، بالکل ایسے ہی اختلاف کرنے کا آپ کو حق ہے، لیکن آپ کسی کی ذات پر اس طرح کے الفاظ کا استعمال نہیں۔ اچھا پھر وہ یہ کہتے ہیں نا کہ دیکھیں ذات والا جو فارمولا ہے وہ عمران خان نے لایا ہے، اور وہ یہ
جو مذہبی سیاستدان ہیں ان کی تو کردار کشی ہوتی ہے، ان کے بارے میں وہ یہ تمام تر چیزیں، لیکن ایسے میں پھر عمران خان صاحب محفوظ ہو جاتے ہیں. وہ تمام تر باتیں کر چکے ہیں جواد احمد صاحب. لیکن یہاں پر سوال یہ نہیں ہے نا کہ آپ کیا سمجھتے ہیں. آپ نے اپنی پارٹی بنائی ہوئی ہے جواد صاحب نے، اور اس کا نام بھی غالباً وہی خود جانتے ہیں، اس کے علاوہ مجھے نہیں پتا کسی اور کو معلوم بھی ہوگا یا نہیں، یا انہوں نے جس کسی کو بتایا ہوگا، یا انہوں نے کبھی پڑھ ہی لیا ہوگا، دیکھ لیا ہوگا، تو جواد احمد کی پارٹی کا نام پتہ چل گیا ہوگا اس بہانے. لیکن یہ تو نہیں ہو سکتا نا کہ یار آپ کسی کے بارے میں ایک بات کر رہے ہیں. مثال کے طور پر میں آپ سے ایک بات کو منسوب کر لوں کہ یہ نمرا صاحبہ نے کہا ہے، لیکن ایسا میرے پاس کوئی ثبوت ہی نہ ہو. نمرا کہیں یہ تو میں نے آپ سے 3 سال پہلے بات کہی تھی، اور جب وہ بات آپ کے سامنے آئے تو آپ معافی بھی نہ مانگیں، اور آپ اسی ڈھٹائی کے ساتھ، اسی بے شرمی کے ساتھ اسی بات کو آگے پھیلاتے چلے جائیں، فیکٹس کو توڑ مروڑ کر پیش کرتے جائیں. اور آپ دیکھیں یہ ملاقات کس کی اور کس کے درمیان ہوئی. یاسر شامی نے وہ ملاقات کروائی. اچھا اب یہ کیا بتاتے ہیں کہ کسی کو گھٹیا آدمی کہنا ذاتی بات نہیں ہوتی، یہ کہتے ہیں ذاتی بات نہیں ہوتی، یہ سخت لفظ ہے، مگر ایک منافق آدمی کے لیے اسے استعمال کرنا گالی نہیں ہے. اور یہ تو اس کا آپ کی نظر میں اگر کوئی منافق ہے تو دوسرے کی نظر میں نہیں بھی ہو سکتا، یہ تو آپ کی اپنی رائے ہے. تو وہ کہہ رہا ہے کہ میں بول رہا ہوں، کسی کوئی اور تو نہیں بول رہا، تو یہ بھی تو وہ کہہ سکتا ہے نا. لیکن آپ ان پہ الزام بھی تو لگا رہے ہیں کہ انہوں نے کہا ہے ایسا ورڈ. نہیں، وہ یہ کہہ رہے ہیں نا کہ عمران خان کو میں بھی ایسا سمجھتا ہوں، اور میری رائے کوئی اور بولے نہ بولے میں بولتا ہوں. اور جاوید ہاشمی صاحب کہہ رہے ہیں کہ اس وقت ٹھیک ہے میں ان سے اختلاف رکھتا تھا، لیکن اب میں یہ بات ایکسیپٹ کرتا ہوں کہ وہ قومی ہیرو ہے. وہ کیا کہتے ہیں، وہ کہتے ہیں یہ تو اس کا وصف بیان کرنا ہوتا ہے جواد احمد صاحب، اور میں تو یہ بیانیہ ہی غلط سمجھتا ہوں کہ کسی منافق کی ذاتی زندگی کے ایسے پہلوؤں پر بات نہیں کی جا سکتی جن سے اس کی منافقت کا ثبوت ملتا ہے. یہ بیانیہ بھی عمران جیسے لوگوں نے بنایا تاکہ لوگوں کے سامنے ان کی داخلی اصلیت چھپی رہے اور وہ لوگوں کو پاگل بنا سکیں اور خود عیش کریں. خاص طور پر مذہبی منافقوں کی ذاتی زندگی کے تمام تضادات عوام کے سامنے آنے چاہیے تاکہ لوگ ان کے بارے میں صحیح رائے بنا سکیں اور ان سے جذباتی دھوکہ نہ کھائیں. سیاسی لوگوں کی ذاتی زندگی کبھی بھی تنقید سے مبرہ نہیں ہو سکتی جب مقصد ان کی منافقت اجاگر کرنا ہو. رہی یہ بات کہ میں عمران کو یہ سب کیوں کہتا ہوں، تو وہ اس لیے کیونکہ میں اسے اس وقت پاکستان کا دشمن سمجھتا ہوں جو اپنی کرسی، ذاتی فائدوں اور اپنے خاندان کو کرپشن کی سزا سے بچانے کے لیے اس قوم میں نفرت، تقسیم اور فساد پیدا کر رہا ہے، گمراہ کن اور جھوٹے سازشی بیانیے بنا رہا ہے. دیکھیے اگر کوئی بھی بیانیہ ہے، اگر مثال کے طور پر خان صاحب کا یہ بیانیہ کہ سائفر اور اس کی تحقیقات ہونی چاہیے، اس میں کوئی دوسری رائے نہیں ہے. اور اس کے علاوہ آپ یہ کہہ رہے ہیں نا کہ خان صاحب کی وجہ سے اس ملک میں جو فساد ہے وہ پھیل رہا ہے، تو پھر اس کا تعین ہونا چاہیے کہ کن پیمانوں پر ہم عمران خان صاحب کو جج کریں گے یا تولیں گے، پرکھیں گے یا جانچیں گے، تو پھر اسی پیمانے پر ہم دوسرے سیاستدانوں کو بھی اسی پیمانے پر ہونا چاہیے. عمران اور اس کے تربیت یافتہ سیاستدان، صحافی، یوٹیوبر، وکلاء اور سپورٹر جو زبان سوشل میڈیا، ٹی وی اور پرنٹ میڈیا پر استعمال کرتے ہیں وہ میں سوچ بھی نہیں سکتا. یعنی لوگوں کے خاندانوں کو گندی گالیاں دینا، بےہودگی کرنا اور ان کو جانوروں کے نام اور جنسی الفاظ سے پکارنا اور ان کے پیشے بگاڑنا، جس کی تازہ مثال شیر افضل مروت کے بولے گئے وہ الفاظ ہیں جو عمران کے بے شرم سپورٹر اب بار بار استعمال کر کے خوش ہوتے ہیں. میری تربیت مجھے اجازت نہیں دیتی کہ میں ایسا کروں، اس لیے میں گالم گلوچ کیے بغیر جو بھی سخت الفاظ عمران کے لیے بول سکتا ہوں وہ بولتا ہوں تاکہ اس کی اصلیت لوگوں کو بتا سکوں. عمران میرے لیے اصلیت لوگوں کو بتا سکوں. عمران میرے لیے اقتدار کا بھوکا، ایک ایسا بوٹ پالشیا، احسان فراموش، جھوٹا اور مذہبی منافق ہے جو مسلسل مکاری سے اس قوم کے ساتھ فراڈ کر رہا ہے. دیکھیے آپ نے کہتے ہیں اس طرح کی لینگویج عمران خان استعمال کرتے ہیں جلسوں میں، بدتمیزی سکھاتے ہیں، لیکن آپ کی بھی تو لینگویج آپ دیکھ رہے ہیں. دیکھیے پھر تو یہ بھی ہونا چاہیے نا. مجھے لگتا ہے کہ ایونٹ کو کیش کرنے کی کوشش کر رہے ہیں عمران خان صاحب کی اس وقت کی مقبولیت، جو کہ اس میں کوئی دوسری رائے بھی نہیں ہے نا کہ وہ مقبولیت کیسے حاصل ہوئی. وہ مقبولیت ان کو جو حالات نے بنایا، اس وجہ سے پھر عمران خان صاحب مقبول تر سے مقبول ترین
ہوتے چلے گئے، اور اب ہم نے یہ بھی دیکھا ہے کہ عمران خان صاحب جہاں کوئی بھی ایک پیغام خان صاحب کا آتا ہے، وہ اس پر کوئی پیغام، کوئی ولاگ ریکارڈ کرتا ہے، اس ولاگ کو دیکھ کے کوئی دوسرا ولاگ بناتا ہے تو وہ بھی ویوز جنریٹ کر رہا ہوتا ہے۔ یہ بات ان کی ٹھیک ہے ویسے کہ کوئی بھی جو یوٹیوبر ہے، کوئی بھی ولاگر ہے، اگر وہ کسی بھی سیاسی جماعت کو پسند کرتا ہے یا پھر اس سیاسی جماعت کے نیریٹو کو بیان کرتے وقت اگر کوئی کسی بھی سیاسی رہنما کو گالیاں نکالتا ہے تو یہ بات غلط ہے، بالکل غلط ہے۔ لیکن کیا آپ یہ مجھے بتائیں کہ اس جماعت کا تعلق اگر نہیں ہے، جماعت سے اس کا تعلق ہی نہیں ہے، وہ اپنے بلبوتے پر کر رہا ہے، مثال کے طور پر کوئی بھی سیاسی رہنما کسی کو کہے بھی نہ اور وہ اس کے حق میں ولاگ بنا کے دوسروں کو گالیاں دے، تو وہ تو اس کا قصور ہے نا جو گالیاں دے رہا ہے، اس سے اس سیاسی جماعت کو جوڑ دینا، یا آپ یہ کہہ رہے ہیں اس سے وہ بندہ غلط ہو سکتا ہے، اس کی سوچ یا اس کے لیور کرنے کا طریقہ تو غلط ہو سکتا ہے۔ اور گالی گلوچ تو بالکل بھی بیچ میں نہیں آنی چاہیے، سیاسی ہے، مطلب سیاست میں آپ اختلاف کریں، اتفاق کریں، وہ آپ کی اپنی رائے ہے، لیکن الفاظ کے چناؤ کا خیال رکھنا چاہیے۔ اچھا، اس سلسلے میں جب طارق متین بھائی کی بات ہوئی یاسر شامی صاحب سے، کیونکہ وہ اس کے چشمدید گواہ تھے نا، اس ملاقات کے فون پر جو بات ہوئی اور 50 سیکنڈ کی وہ کہتے ہیں کہ گفتگو ہوئی جواد احمد صاحب اور مختوم جاوید ہاشمی کے درمیان، تو اس میں ہوا کیا تھا؟ اس میں ہوا یہ کہ اس جو بات کر رہے ہیں نا کہ گھٹیا لفظ کا استعمال ہوا ہے، لفظ گھٹیا کا استعمال نہیں ہوا تھا عمران خان صاحب کے لیے، جاوید ہاشمی کی طرف سے لفظ گھٹیا کا استعمال نہیں ہوا تھا۔ اور اس میں یہ بھی تھا کہ ملاقات کیسے ہوئی، ملاقات ایک خوشگوار ماحول میں، دونوں مطلب 50 سیکنڈ کے درمیان، اور جاوید ہاشمی صاحب بھی یہ بتاتے ہیں کہ کوئی 10-20 سیکنڈ کی جو ملاقات تھی وہ بھی فون پر محاورتاً جو بات ہوئی، اور ایسے میں یہ کہنا کہ صاحب آپ نے یہ بولا وہ بولا، اور اس میں کسی کو یہ جج کرنے کا موقع ہی نہیں ملتا نا کہ آپ اتنی باتیں کر جائیں، یا تو پھر آپ دو ٹوک باتیں کر جائیں تو آپ کو ایک ایج ہوتا ہے کہ یار نہیں یہ ہو سکتا ہے، لیکن یہ جب ملاقات ہی آپ کی مطلب اتنی ہو 10 12 20 50 سیکنڈ بعد 1 منٹ سے بھی کم کا جو دورانیہ ہے، اس میں یہ آپ کیسے اندازہ لگا سکتے ہیں؟ اور پھر آپ یہ کہہ رہے ہیں کہ صاحب اس کی ملاقات 2 مہینے پہلے، 2 مہینے اور 3 سال میں جو فرق ہوتا ہے نا، وہ مجھے لگتا ہے کہ جواد بھائی کو پتہ ہوگا اور بہت اچھے سے پتہ ہوگا۔ اچھا، پھر دوسرے جو سیاستدان ہیں نا، ان کے لیے بھی پیمانہ وہی رکھیں جو انہوں نے عمران خان صاحب کے لیے رکھا ہوا ہے، اسی پیمانے پر یا اسی کسوٹی پر دوسروں کو بھی اپلائی کریں، اور پھر مجھے لگتا ہے کہ جواد احمد صاحب سے جو ان کے ہم خیال لوگ ہوں گے وہ بہت خوش ہوں گے۔ صحیح ناظرین، گفتگو آپ نے ملاحظہ فرمائی، عبدالستار ہمارے ساتھ تھے، اجازت دیجیے، اللہ حافظ۔